صرف اس تنخواہ پہ نہیں جو بڑھائی گئی ہے، بلکہ میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ نے پاکستان کی معیشت کو ایک اچھے راستے پہ لے کر جانا ہے، آپ کو اپنے شاہی اخراجات ختم کرنے ہوں گے۔ یہ جو بہت بڑا تناسب سے زندگی گزر رہی ہے پاکستان میں، ایک طرف 15% کی آبادی ہے جو دن بدن معاشی طور پہ ترقی کر رہی ہے، ارب پتی بن رہے ہیں، کھرب پتی بن رہے ہیں، ان کے پیرساز بن رہے ہیں، ان کے جزیرے بن رہے ہیں، لیکن جو 85% عوام ہے وہ دوسری طرف گر رہی ہے۔ میرے خیال میں آج یہ ملک جس دورائے سے گزر رہا ہے، ہم مڈل کلاس کو ختم کر رہے ہیں، اور اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا کہ اگر آپ کا ایک کلاس طبقہ بالکل ختم ہو جائے، اور یہ سارا طبقہ بدقسمتی سے یہ بھی نہیں کہ ان کو یہ اپرچونٹی ہے کہ یہ اپر کلاس پہ جائیں، نہیں، وہ اپرچونٹی بھی نہیں، یہ طبقہ ہم مجبوراً لوور کلاس پہ بھیج رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا نقصان ہوگا، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تنخواہوں میں اضافہ کیا، میرے خیال میں ہم سب جو اپنے آپ کو عوام کے خدمتگار کہتے ہیں، ان کو یہ ساری خدمت خصوصاً عوام کے لیے کرنی چاہیے، نہ کہ تنخواہوں کے لیے اور مراد کے لیے۔ میں آج بھی کہتا ہوں تمام مراد اور یہ سب کچھ ختم ہونے چاہیے۔ پولیٹیکل جو بھی لوگ ہیں، سیاستدان، صدر سے لے کے وزیر اعظم، اور وزیر اعظم سے لے کے وزراء، اور وزراء سے لے کے ممبران، ان کے یہ سب کچھ ختم ہونے چاہیے، ان کے مراد ختم ہونے چاہیے، ان کے تنخواہیں ختم ہونے چاہیے، کیونکہ ہم سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عوامی خدمتگار ہیں۔ تو عوام کی خدمت میں سمجھتا ہوں کہ تنخواہ سے نہیں ہوتی۔ رہی بات میری تنخواہ کی، تو میں تنخواہ لے رہا ہوں، انشاءاللہ اس تنخواہ کو ان کے پاس چھوڑنے کے بجائے کسی اچھی جگہ استعمال کروں گا۔ محرکات ہیں جو 50 سال سے اس زمین کو یا پختونخوا اور افغانستان کو ایک آگ کی جگہ بنانا چاہتے ہیں، ایک جنگ کا میدان بنانا چاہتے ہیں۔ اس سے پیچھے وہی محرکات ہیں، اگر وہ ہمارے دفاعی ادارے والے ہو یا اگر وہ ہمارے دہشت گرد ہو، دونوں کا ارادہ ایک ہے، دونوں کی نیتیں ایک ہیں، دونوں کا تاریخ ایک ہے، دونوں کا میرے خیال میں آج ایک ہے، اور ان دونوں کا مستقبل ایک ہوگا۔ کیونکہ میں سمجھتا ہوں اگر گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا؟ تو اگر یہ جنگ نہیں ہوگا، یہ مسئلے نہیں ہوں گے، یہ ہمارے پختون قوم بے گھر نہیں ہوں گے، ان کے گھر تباہ نہیں ہوں گے، یہ ان کی زندگیاں تباہ نہیں ہوں گی، تو فوج کو اتنا پیسہ کہاں سے ملے گا؟ خرم کی بات اگر میں کہوں بہت پریسائز، بہت ڈائریکٹلی، تو یہ ایک بہت تاریخی پس منظر رکھتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمیں یہ پتہ بھی ہے، جس نے بھی پاکستان کا نقشہ دیکھا ہے، تو خرم ایک ایسا پوائنٹ ہے جو 3 سائٹ سے افغانستان پہ ٹچ ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا میں نے بہت پہلے یہ کہا تھا اور میں آج پھر یہ کہہ رہا ہوں، یہ وہی تاریخی علاقہ ہے جو ایوب خان کے دور میں مانگا گیا تھا امریکنوں نے، یہ وہی تاریخی علاقہ ہے جس کو طالبان نے قبضہ کر کے اس کو مانگا گیا تھا، یہ وہی تاریخی علاقہ ہے جس کو امریکہ نے دوبارہ پھر سے ایک دفعہ مانگا تھا، یہ وہی تاریخی علاقہ ہے جس پہ آج بھی طالب، دفاعی ادارہ یا امریکہ، تینوں مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ ادھر سے عوام کو خالی کر کے اس کو ایک لانچنگ پیڈ بنائے، لڑائی کا، جنگ کا ایک لانچنگ پیڈ بنائے۔ اور آج میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان اس جگہ پہ پہنچ گیا ہے کہ اعلان کر دیا 4 گاؤں خالی کر دو۔ یہ ان کے عجیب اعلانات ہیں، بھئی آپ اعلان کرو گے تو چور بیٹھے گا کیا؟ سب سے پہلے تو وہ بھاگے گا، لیکن چلو علاقے خالی کریں۔ جیسے اس دن ہم نے دیکھا کہ 600 کلومیٹر اسکوائر چلغوزی کا باغ ہے، لیکن اس میں انسان کا بچہ نہیں رہتا، تو وزیرستان کو خالی کر دی، اس لیے انسان کا بچہ نہیں رہتا۔ تو آج خرم بھی خالی ہو رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادھر ایک میزائل لانچنگ پیڈ بنایا جا رہا ہے جو امریکہ کا ہی ہوگا، لیکن پاکستان کہے گا کہ میرا ہے۔ تو لہٰذا خرم کا سارا جو مسئلہ ہے یہ ایک منصوبہ ہے، اور اس منصوبے کے تحت یہ ہو رہا ہے۔